آتا ہے راوی مولا بیٹے کی شادی ہے شرکت فرمائیے. کہا کربلا کے واقعے کے بعد ہمارے گھرانے سے شادیوں میں شرکت کا رواج ہی اٹھ گیا. تو مولا پھر کیسے بلاؤں اپنے گھر میں؟ کہا میرے بابا کی مجلس کرو. اس نے مجلس کا اعلان کر دیا. اب مجلس ہوئی, مجمع آ کے بیٹھ گیا. اب وہ گھر سے باہر نکلا. اچھا مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں کہ جا کے امام کو لاؤں. دروازے پہ امام خود سے کھڑے. تڑپ کے کہا مولا میں تو آپ کو لینے جا رہا تھا. فرمایا جہاں میرے بابا کا ذکر ہو ضرورت نہیں ہے کوئی مجھے آ کے بلائے. دنیا میں جہاں بھی حسین کا ذکر ہے. خیر امام کو ممبر کے قریب لا کے بٹھایا گیا. مصائب بھی خطیب نے ایسے پڑھ دی. اکبر, دیکھیں اکبر کربلا کا وہ شہید ہے. ایک جملہ میں نے شاید پہلے دن کہا تھا. لاشا اٹھانے سے پہلے حسین کے بال سفید تھے. اکبر کا لاشا اٹھایا تو سر و داڑھی کے بال پہلے کالے تھے, سر و داڑھی کے بال سفید ہو گئے. اب جو مصائب پڑے کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا. مجلس ختم. بہت مشہور روایت ہے لیکن پھر ہر سال شہادت پہ یاد آ جاتی. بانی مجلس قریب آیا. مولا تو ہی نہیں, کہاں ہے؟ دیکھتا چلا جہاں آنے والوں نے جوتیاں اتاری اس کے قریب غشی کے عالم میں پانی چھڑکا. مولا آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کہا جیسے ہی بابا کے مصائب شروع ہوئے جنت سے اتر کے میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی. وہاں آ کے بیٹھی جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہیں اور بال کھول کے ان سب کے لیے دعا کر رہی. آپ کے لیے دعائے زہرا, ان محترم خواتین کے لیے دعائے فاطمہ, مگر اکیلے نہیں سجاد کے ساتھ. معصوم کی ایک حدیث, ابھی تک تو بات میرے اندازے تھے, اب سند البکاؤن خمس, آدم سے لے کے قیامت تک رونے والے تو 5 ہی گزرے. چوتھے نمبر پہ کہا کہ میری جدہ فاطمہ, 5ویں نمبر پر کہا میرا دادا سجاد. نام انہی دو کا لیا, فاطمہ اور سجاد. اور اس طرح سے یہ دونوں ہر منزل پہ ساتھ ہیں. یہ تاریخ میں ایک فقرہ آیا, جب رسول اللہ کے بعد فاطمہ اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی نا, تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد عصا ہاتھ میں لے کے جنت البقیع کے پیچھے چلی جاتی تھی جہاں بیت الحزن ہے. حسین کا ہاتھ تھاما ہوا ہے, حسن ماں کے ساتھ. پورا دن وہاں بیٹھ کے ماتم کرتی ہیں, مجلس پڑھتی ہیں, شام کو عصا ہاتھ میں لے کے آ جاتی ہیں. اب مجھے تو نہیں پتا کہ پورا دن مجلس میں کیا پڑھتی ہیں. اتنا یقین ہے کہ اپنا لکھا ہوا نوحہ تو خود پڑھتی ہوں. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. لیکن ایک بار میں نے تاریخ لکھنے والے سے کہا رک جا, مجھے یہ بتا دے کہ تو نے کیا لکھ دیا. فاطمہ عصا ہاتھ میں پکڑ کے جاتی ہیں, عصا تھام کے واپس آتی ہیں. عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے. شہزادی کی عمر 80, 75, 70. جواب ملا فقط 18 سال کی تھی فاطمہ. 18 سال میں اتنی ضعیف اور کمزور و بوڑھی ہو گئے, بغیر عصا کے نہیں چل سکتی. جوانی میں بوڑھا ہوتے کسی اور کو بھی دیکھا ہے آپ نے؟ حسینی قافلہ واپس آیا اور ایک مرتبہ محمد حنفیہ اپنے جوان بھتیجے کو تلاش کرتے ہوئے چلے, قافلے میں داخل ہوئے. اب یہاں تک مصائب پہلے بھی سنے, آگے بڑھانا. ایک بار قافلے میں داخل ہوئے, 24 سال کا جوان بھتیجا تو کہیں نظر نہیں آ رہا. ایک 70-80 سال کا بوڑھا آدمی ضرور نظر آیا. سر کے بال سفید, داڑھی کے بال سفید, بھویں سفید, چہرے پہ جھریاں, کمر جھکی. اچھا ایسا تو کوئی حسین کے ساتھ گیا بھی نہیں تھا مدینے سے, لیکن خیر
آگے بڑھے، محمد حنفیہ سے بھی زیادہ عمر ہے، کہا اے مرد بزرگ یہیں کہیں میرا جوان بھتیجا سجاد ہوگا۔ ابھی اتنا کہا تھا، وہ بوڑھا کہتا ہے چچا انا علی ابن الحسین، میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں، آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ فاطمہ سے کوئی پوچھے شہزادی آپ جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی، مختلف جواب دیں گی، دروازہ جلا، کوڑا پڑا، محسن مارا گیا۔ سجاد نے کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا۔ مولا آپ کیسے جوانی میں بوڑھے ہوئے؟ صرف ایک جملہ کہا، الشام الشام الشام۔ یہ شام ہے جس نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر دیا۔ مگر سجاد اور فاطمہ کے مصائب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آج کی رات کربلا کے واقعے کے 35 سال بعد میرے مظلوم امام کو زہر دیا گیا، میرا چوتھا امام آج شہید ہوا۔ کل صبح 5ویں امام نے اپنے بابا کو غسل میت دیا، غسل خانے سے 5ویں امام کے رونے کی آواز آئی، غسل دے کے باہر آئے، لوگوں نے ہاتھ جوڑے، مولا غسال میت کو غسل دیتے ہوئے نہیں روتا، آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا جب میں نے غسل میت کا پانی ڈالنے کے لیے کرتا اتارا تو گلے پر 35 سال بعد بھی اس توق خاردار کا زخم نظر آیا جو 1 سال میرے بابا کے گلے میں پڑا رہا۔ لیکن یہ روایت پڑھ کر فوراً میرے ذہن میں پوری روایت آ گئی۔ غسال غسل خانے میں نہیں روتا، 3 ہی مرتبہ رویا، تینوں اس خاندان کے واقعے۔ یہ تو تیسرا موقع تھا۔ پہلا کیا تھا؟ مولا علی فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے رو رہے ہیں، زینب نے بابا کے رونے کی آواز سنی، غسل دے کے باپ باہر آیا، دامن پکڑ کے کہا بابا اماں کی میت کو غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے؟ کہا بیٹی جب میں نے غسل میت کا پانی کمر پہ ڈالا تو اب تک 95 دن پہلے کے کوڑے کا زخم نظر آ رہا۔ نہیں، آپ اس سے بھی زیادہ روئیں گے جب پہلے اور تیسرے رونے کے بیچ کا رونا سنیں گے۔ اور بیچ کا رونا کون سا ہے؟ جب زندان شام میں ننھی سکینہ، زندان شام میں ننھی سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا، ارے چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی۔ اور اگر آپ وہ روایت ذہن میں رکھے تو میرے آخری جملے، اس سجاد نے ننھی بہن کو جب دفن کیا تو بظاہر اکیلے تھے، مگر کوئی مدد کے لیے آیا تھا نا۔ تو وہی روایت آج کے لیے بھی کہ 25 محرم کو امام باقر چوتھے امام کا جنازہ لے کے چلے، بقی میں قدم رکھا، لوگوں نے کہا مولا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا یہ میری دادی فاطمہ ہے جو اپنے سجاد کا ماتم کرنے آ گئی، خالی ماتم کرنے نہیں، میں نے خود ایک خطیب سے سنا، خالی ماتم کرنے نہیں، جب ایک بار امام باقر باپ کی میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ باہر آتے ہیں، فاطمہ کی آواز آتی ہے باقر بیٹا تو اکیلا سجاد کو قبر میں نہ اتار، سجاد کو میرے حوالے کر۔ فاطمہ سجاد کو لینے آئی ہے، ماتم سجاد، واہ سجادہ واہ سجادہ۔